اچھا جی، چوتھی صورت جہاں مستثنا کے اوپر نصب پڑھنا واجب ہے وہ کیا ہے کہ اوکان بعد خلا و علا عدا عند الاکثر، اکثر ناویوں کے نزدیک اگر مستثنا خلا اور عدا کے بعد آ رہا ہے وہ بھی منصوب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خلا اور عدا فعل ہوں گے، ضمیر فاعل ہوگی، یہ مفعول. مستثنا منہو سے شروع کر دیں کیونکہ مجھے اس کے بعد سے آواز نہیں آئی. اچھا چلے میں مستثنا او مقدما علی المستثنا منہ، یہ میں نے کہا کہ یہ تیسری صورت جس میں مستثنا منصوب ہوگا وہ کیا ہے کہ جس میں ایک شرط پائی جائے. وہ شرط کیا ہے کہ مستثنا منہ پر مقدم ہو، ترتیب الٹ جائے. مستثنا منہ پہلے ہوتا تھا، مستثنا بعد میں ہوتا تھا، لیکن اگر مستثنا پہلے آ گیا اور مستثنا منہ پیچھے چلا گیا، بعد میں چلا گیا، تو اس کیس میں بھی مستثنا منصوب ہوگا. اب ما جاءنی الا زیدا احد، اب آپ دیکھیں احد جو ہے یہ کیا ہے، یہ مستثنا منہ ہے، زیدن مستثنا ہے، زید پہلے آ گیا، احد مستثنا منہ جو مستثنا ہے، احد مستثنا منہ بعد میں آ گیا، تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا، مستثنا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ مستثنا مقدم ہے، مستثنا منہ مخرج. تیسری چوتھی صورت یہ ہے کہ خلا اور عدا کے بعد اگر مستثنا آتا ہے، الا کے بعد نہیں، خلا اور عدا کے بعد، تو اکثر ناویوں کے نزدیک یہ بھی منصوب ہوگا. کیوں؟ کہتے خلا اور عدا، یہ جو خلا اور عدا ہے نا یہ فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، مستثنا وہ جو ہے کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، مفعول منصوب ہوتا ہے. اکثر یہ کہتے ہیں، اکثر سے معلوم ہوا بعض ان کا خلاف بھی کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں خلا اور عدا کے بعد جو مستثنا آئے گا وہ مجرور ہوگا. وہ کیا ہو، کیونکہ خلا اور عدا حروف جارہ میں سے ہیں، یہ بعض کی رائے ہے، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں منصوب ہوگا. اچھا، او بعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، ہاں یہ پانچویں صورت آ گئی کہ جہاں مستثنا منصوب ہوگا. پانچ ہی صورتیں تھی نا، پانچویں اور آخری صورت کیا ہے کہ مستثنا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونوں کے بعد آئے تو وہ مستثنا بھی کیا ہوگا، منصوب ہوگا. سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں، جاءنی القوم خلا زیدن الى آخرہ، ما خلا زیدن ما عدا زیدن، مثالیں آپ بناتے جائیں. یہ پانچ صورتیں آ گئیں. یہ پانچ صورتوں میں مستثنا کے اعراب کیا ہوگا، وہ ان شرط آیا تھا نا، یہ جزا آ گئی، کان منصوباً. یہ پانچوں قسموں کے ساتھ لگا. ان پانچوں صورتوں میں، پانچوں حالتوں میں، پانچوں قسموں میں مستثنا منصوب ہوگا. یہ پہلا اعراب ختم ہو گیا. تو پہلا اعراب مستثنا کی پانچ قسموں کو ملے گا. اور پہلا اعراب کیا تھا، نصب. وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، یہ دوسرا اعراب آ گیا. دوسرا اعراب کیا ہے، یہ دوسرا اعراب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مستثنا پر چار اعراب آنے تھے نا، تو یہ دوسری قسم آ گئی، یعنی دوسرا اعراب. وہ کیا ہے، مستثنا کی اعراب کے لحاظ سے چار قسمیں تھیں. پہلی قسم مستثنا منصوب، وہ پانچ صورت قسموں میں منصوب ہوگا، پانچ صورتوں میں منصوب ہوگا. دوسرا اعراب کیا ہے، اور دوسری قسم اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، مستثنا نصب پڑھنا بھی جائز ہے، اور مستثنا کو مستثنا منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے. وہ مبدل منہ ہو جائے، یہ بدل ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. سمجھے؟ اب آپ دیکھیں، تو یہ دوسرا اعراب کون سے مستثنا کو ملے گا، اس کے لیے کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. یہ دوسرا اعراب ملنے کے لیے بھی مستثنا میں تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے.
تین شرطیں پائی جائیں گی تو مستثنا میں یہ دو اعراب چل سکیں گے، ورنہ یہ دو اعراب مستثنا کو نہیں ملیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، مستثنا اللہ کے بعد ہو، لیسا کے بعد نہیں، لا یکونو کے بعد نہیں، خلا کے بعد نہیں، کون سے حرف استثناء کے بعد ہو؟ اللہ کے بعد ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فی کلام غیر موجب، کلام موجب نہیں، کلام غیر موجب میں ہو، اس کلام میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو۔ دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اچھا، کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ آگے موجب کی تعریف آگے، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ، یہ معنی ہے غیر موجب کا۔ غیر موجب ہر اس کلام کو کہیں گے جس میں نفی یا نہیں یا استفہام موجود ہو۔ تو کیا ہو گیا؟ کتنی شرطیں ہو گئی؟ دو گزر گئی۔ مستثنا اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، یعنی کون سی کلام میں ہو؟ نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام اس کلام میں موجود، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ والمستثنى منہ مذکور، مستثنی منہ بھی مذکور ہو، وہ محذوف نہ ہو۔ یہ تین شرطیں۔ مستثنی اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، مستثنی منہ مذکور ہو، یہ تین شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں نا، تو پھر کون سا اعراب ملے گا؟ یہ دوسری قسم آ گئی، یہ دوسرا اعراب آ گیا، یجوز فیہ الوجہان۔ تو اس میں مستثنی میں دو اعراب، دو صورتیں جائز ہیں، یعنی دو اعراب جائز ہیں۔ کون کون سے؟ النصب، نصب بھی جائز ہے، والبدل عما قبلها، اپنے ما قبل یعنی مستثنی منہ سے اس کو بدل بنانا بھی جائز ہے۔ مثال، ما جاءنی، ما جاءنی الا زیدن، اب آپ مجھے بتائیں ما جاءنی احد الا زیدن، محذوف تو نہیں ہے۔ یہ تین شرطیں پائی گئی۔ اب مستثنا پڑھ دو، نصب بھی الا زید، اب نصب پڑھنا واجب نہیں ہے، یجوز جائز ہے، نصب بھی پڑھنا جائز ہے، وَإِلَّا زَيْدٌ، اور زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، بدل، کس سے بدل؟ احد سے، وہ مبدل من، یہ بدل، اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے، تو وہ مرفوع، کیوں مرفوع؟ فاعل ہونے کی وجہ سے، جا کا فاعل ہے، تو بدل تابع ہے، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو مبدل منہ کا ہے، تو زیدن پڑھنا بھی جائز ہے، زیدن پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں نصب پڑھنا مستثنا پر واجب نہیں ہے، جائز تو ہے، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہو گئی اعراب کی۔ تیسری قسم، تیسری قسم کیا ہے؟ مستثنا کا تیسرا اعراب کیا ہے؟ تیسرا اعراب یہ ہے، وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا۔ اچھا جی، یہ تیسرا اعراب مستثنا کا یہ ہے کہ عامل کے مطابق مستثنا کو اعراب دیا جائے گا، بدل بھی نہیں، منصوب بھی نہیں۔ عامل اگر پیش کو چاہتا ہے پیش آ جائے گی، زبر کو چاہتا ہے مستثنا پر زبر آ جائے گی، زیر کو چاہتا ہے مستثنا پہ زیر آ جائے گی۔ تو یہ تابع عامل ہوگا، وہ خاص اعراب نہیں ہوگا، سمجھے؟ جیسا عامل چاہے گا ویسا اعراب آ جائے گا۔ کب؟ جب مستثنا میں کتنی شرطیں پائی جائیں، یہ تیسری قسم اعراب کی آ گئی نا، اس میں بھی تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب یہ اعراب ملے گا کہ عامل کے مطابق مستثنا کا اعراب۔ کب؟ جب مستثنا میں تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، ان حرف شرط ہے نا کہ مستثنا مفرغ ہو،
کیا معنی مفرق کا؟ تو اس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، سمجھے؟ اور دوسری شرط کیا ہے؟ بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا، یہ مستثنا الا کے بعد ہو، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط کیا؟ فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب میں ہو، سمجھے؟ والمستثنى منہ غیر مذکور، یہ تو مفرق کا معنی کر دیا نا کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو۔ یہ تین شرطیں اگر پائی گئیں، مستثنی مفرغ ہو یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، محذوف ہو، الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، تو اس کیس میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اعراب کیا ہوگا؟ کان اعرابہ بحسب العوامل، عامل کے مطابق اعراب۔ عامل اگر پیش کو چاہتا ہے تو پیش، زبر کو چاہتا ہے زبر، زیر کو چاہتا ہے۔ مثال کے طور ما جاءنی الا زید، اب آپ مجھے بتائیں اس کا مستثنی منہ مذکور ہے؟ مستثنی منہ ہے ہی نہیں، محذوف ہے۔ اصل عبارت تھی ما جاءنی احد الا زید، یہ اصل عبارت تھی، وہ احد کو گرا دیا، حذف کر دیا۔ اب مستثنی منہ مذکور نہیں تو مستثنی مفرغ ہے، پہلی شرط پائی گئی، یعنی مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور الا کے بعد ہے مستثنی۔ اب یہ زید مستثنی الا کے بعد آ رہا ہے، اور کلام غیر موجب میں ہے کیونکہ نفی آ گئی شروع میں، ما جاءنی۔ یہ تین شرطیں پائی گئی۔ اب عامل کیوں؟ اب عامل کیا چاہتا ہے؟ جا کہتا ہے میرا مفعول آ گیا، یا مجھے فاعل کی ضرورت ہے، تو فاعل مرفوع تو زید کے اوپر پیش پڑیں گے، ما جاءنی الا زید وما رأیت، یہ دوسری صورت آ گئی۔ رأیت کہتا ہے میرا فاعل آ گیا، یہ تو ضمیر فاعل ہے، کہتا ہے مجھے مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ مستثنی زیدن منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے۔ کیوں؟ کیونکہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، مستثنی مفرغ ہے، الا کے بعد ہے، اور کلام غیر موجب میں ما آ گیا، تو پھر رأیت کہتا فاعل آ گیا، مفعول کی ضرورت، مفعول منصوب تو زید۔ وما مررت الا بزید، یہ بھی مفرغ، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور الا کے بعد ہے، اور کلام غیر موجب میں ما نافیہ بھی آ گئے، تو بزید بعد جر کو چاہتا تو زیر آ جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تیسرا اعراب بھی آ گیا۔ اور کہاں آئے گا تیسرا اعراب؟ جہاں تین شرطیں پائی جائیں گی۔ قرآن مجید سے اگر اس کی مثال دیکھی جائے نا تو کیا مثال بنے گی؟ هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر ظالم قوم کو۔ اب هل يهلك فعل مجہول ہے، اب آپ مجھے بتائیں الا کے بعد قوم الظالمون تو مستثنی آ گیا، مستثنی منہ کدھر ہے؟ مستثنی منہ مذکور ہی نہیں ہے، محذوف ہے۔ اور الا کے بعد ہے یا نہیں؟ هل يهلك الا، الا کے بعد ہے، دوسری شرط بھی پائی گئی، مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ مذکور نہیں، اور هل يهلك، حل استفہام کے لیے، تو کلام غیر موجب میں ہے کیونکہ استفہام آ گیا، نفی نہیں ہے، استفہام ہو تو کلام غیر، تو تینوں شرطیں پائی گئی۔ تو هل يهلك تو فعل مجہول ہے، وہ چاہتا تھا نائب فاعل کو، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر پیش آ گئی۔ یہ قرآن مجید سے مثال بھی آ گئی۔ خیر، یہ تین تو گزر کے، یہ چوتھی اور آخری قسم آ گئی اعراب کے اعتبار سے، کہ اس چوتھا اعراب مستثنی کا کیا ہے؟ مجرور ہوگا۔ کب؟ وہ کب مجرور ہوگا؟ جب غیرہ کے بعد یا سوا کے بعد، اور اکثر کے نزدیک حاشا کے بعد بھی آ جائے، غیرہ کے بعد، سوا کے بعد، حاشا کے بعد، اکثر کے نزدیک اگر آ جاتا ہے مستثنی، کان مجرورن، چوتھا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ یہ کب ملے گا؟ کہ مستثنی غیر اور سوا کے بعد تو سب کے نزدیک ملے گا، اور حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک۔ مثال جاءنی القوم غیر زید، اب آپ مجھے بتائیں جاءنی القوم غیر زید، یہاں زید کو مستثنی ہے یا نہیں ہے؟ غیر کے بعد آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ مجرور۔ کیوں مجرور؟ کیونکہ غیر جو استثناء ہے وہ مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے تو مضاف مجرور ہوتا ہے۔ وسوا زید،
سوا مضاف ہے، زید مضاف الیہ اس لیے وسواء زید وحاشا زید، یہاں وہ زید ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ یہ چار اعراب آ گئے، سمجھے کون سے چار اعراب؟ 5 صورتوں میں منصوب، پھر دوسرا اعراب کیا ہوگا؟ نصب بھی 5 صورتوں میں نصب پڑھنا واجب، دوسرا اعراب کیا ہے؟ دوسرا اعراب کیا ہے؟ نصب بھی جائز، بدل بھی جائز، نصب واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا اعراب کیا ہے؟ عامل کے مطابق۔ اور چوتھا اعراب کیا ہے؟ مجرور۔ اور یہ کون کون سی قسموں کو ملے گا؟ سمجھے وہ قسمیں بھی بیان کر دی کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یہ اعراب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ پوری تفصیل آج آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ علم سے پھر ایک نئی اہم بات آ رہی ہے، سمجھے؟ وہ پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نکال لیں جی اصول الشاشی کے۔ کوئی چیز تو نہیں پوچھنی؟ کلیئر ہو گیا نا؟